کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر، قسط نمبر 2۔ بھائی شادی تو ایک دن کرنی ہی ہے نا، اس نے لب کاٹتے ہوئے ڈر کر کہا تھا۔ امان کی ڈانٹ سے اسے ہمیشہ سے ڈر لگتا تھا۔ امان نے گہرا سانس لیا تھا، گویا غصہ اور جھنجھلاہٹ دبا رہا ہو۔ جب کرنی ہوگی تب کر لوں گا، لیکن ابھی شادی نہیں کر سکتا میں۔ اس نے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی منت اس کا حتمی فیصلہ نوٹ کر پا رہی تھی۔ شادی مت کیجیے گا، بس منگنی کر لیں۔ وہ زمر کے امان کے لیے یک طرفہ مگر طوفانی احساسات سے اچھی طرح آشنا تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بس کسی طرح امان ان کا مان رکھ کر مان جائے تو وہ آج ہی زمر کو یہ سرپرائز دے دے، مگر امان نے تو گویا پتھر دل انسانوں میں اول آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اسے آج تک زمر کے جذبات کی بھنک بھی نہیں پڑ سکی تھی۔ میں ابھی زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا، جب مجھے لگے گا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے تو بتا دوں گا۔ ماما کو بھی واضح لفظوں میں بتا دینا۔ خدا حافظ۔ دانتوں پر دانت جما کر ناک پر دھرے غصے کو بمشکل قابو کرتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ منت نے دکھ سے موبائل کو دیکھا۔ کاش زمر، میں تمہیں تمہاری محبت دے سکتی، مگر بھائی کے لیے تو بس ان کا کیریئر اہم رہ گیا ہے۔ اس نے دکھ سے آسمان کی طرف دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کے نزدیک شادی ہی سب کچھ ہے۔ شادی میری زندگی کی آخری ترجیح ہے۔ شادی صرف پاؤں کی بیڑی ہے۔ جو بندہ کیریئر شادی سے پہلے بنا سکتا ہے وہ پھر آہستہ آہستہ گرتا ہی ہے، بڑھتا نہیں۔ موبائل میز پر پٹک کر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جکڑ کر سر ان پر رکھ لیا تھا۔ اس کے اپنے نظریات تھے جن پر وہ جانے کب سے قائم تھا۔ اس کے پاس ایسے ٹھوس دلائل تھے کہ وہ کسی بھی شخص کو قائل کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ زمر اچھی لڑکی ہے، مگر ویسی نہیں جیسی میں چاہتا ہوں۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے جسے میں ایک بار دیکھوں تو نظریں ہٹنے سے انکاری ہو جائیں، جبکہ زمر کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دل اسے دوبارہ دیکھنے کو چاہے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر دوبارہ کام کی طرف دھیان دینے لگا تھا۔ کوئی پیا مبر ہمارے دل میں بھی آن اترے، کسی کے دل کی تڑپ ہماری سماعتوں میں بھی آ کے ٹھہرے، خیالوں خوابوں کی سرزمین پر کسی کے قدموں کی آہٹیں بھی سنائی دیں اب۔ میرے خیالوں کا ایک پیکر کبھی حقیقت میں آ ملے اب، میرے مقدر کی تیرگی میں چراغ اس کی محبتوں کے جلا کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ خواب سارے کبھی تو تعبیر میں ڈھلیں، بھلے پھر اتریں عذاب سارے، کبھی تو لگتا وصال رت سے کہیں نہ پہلے یہ میرے سانسوں کی ساری نقدی تمام ہو جائے۔ یہ ہجر کی ساری وحشتیں ہی کہیں بدن کو نہ چاٹ جائیں۔ سو چاہتی ہوں وہ میرے خوابوں کے در سے باہر نکل کے آئے، اسے بھی میرا جنون ہے وہ مجھے بتائے۔ چند سال پہلے یہ تھا سوات کا خوبصورت سا گاؤں، جہاں بلند و بالا پہاڑ بڑے غرور اور گھمنڈ سے کھڑے تھے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہاں کوئی ٹوٹا دل بھی اداس نہیں رہ سکتا تھا۔ کوئل اپنی کوک سے سب کو بہار کے آنے کا پیغام دے رہی تھی۔ چڑیاں چہچہا رہی تھیں، طوطے سیبوں کے درختوں پر بیٹھے مزے سے سیب کھا رہے تھے۔ چرند پرند سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، مگر ایک عجیب سی اداسی نے ہر طرف ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ کتنی محسوس کن خاموشی چھا گئی ہے زمر لوگوں کے جانے سے۔ فریال اداس سی پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، آج پہاڑ بھی اپنی شہزادی کے بنا اداس لگ رہے تھے۔ بادل بن آئے تھے جو زمر کی یاد میں خوب برسنے والے تھے۔ ہر طرف کالی گھٹائیں چھا گئی تھیں۔ سچ کہا، زمر کے بنا ہر طرف سناٹا چھا گیا ہے، افسردگی پھیل گئی ہے۔ منت نے بھی اداسی سے سر ہلایا تھا۔ زمر لوگ آج ہی کراچی شفٹ ہوئے تھے۔ وہ لوگ چھت پر کھڑی تھیں۔ آج ہی انہیں زمر کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس گھر کی ساری رونق زمر کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اداسی سے آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ جائے خاموشی، کوئی مصرع اٹھائے خاموشی۔ رات کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں میں، تیری یاد، چائے خاموشی۔ پھر اداسی نے میرے ہونٹوں پر پڑھ کے پھونکی دعائے خاموشی۔ اس کے جاتے ہی اوڑھ لیتی ہے میری دنیا ردائے خاموشی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ لوگ آج ہی کراچی شفٹ ہوئے تھے۔ کتنی رونق تھی اس شہر میں۔ اسے چہل پہل بہت پسند تھی، مگر آج سوات کی مکمل خاموشی یاد آ رہی تھی۔ کتنا سکون ہوتا تھا اس وقت وہاں۔ سورج غروب ہونے والا تھا تو وہ چھت پر آئی۔ سوات میں سورج غروب ہونے والا ہوتا ہر جگہ خبر پہنچ جاتی تھی۔
جبکہ یہاں اسے وقت سے اندازہ ہوا کہ غروب آفتاب کا وقت قریب ہے۔ سو وہ بھاگتی ہوئی چھت پر گئی۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے پسندیدہ منظر تھے۔ اسے آسمان کے کناروں پر شفق بکھرتے دیکھنے کا بہت شوق رہا تھا ہمیشہ سے۔ وہ گاؤں میں کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہوتی، غروب آفتاب دیکھنے کے لیے چھت پر بھاگ جایا کرتی تھی، جب تک سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ کر چاند کو اپنی جگہ بھیج نہ دیتا۔ وہ نیچے نہیں آتی تھی۔ طلوع ہوتے چاند کو دیکھنا بھی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چاند سے تو وہ ڈھیروں راز و نیاز کیا کرتی تھی۔ اکثر وہ جنگلی جانوروں کے بولنے کی آواز پر ہی چھت سے نیچے آتی تھی۔ ابھی بھی وہ چھت پر آئی تاکہ سورج کو دیکھ سکے، مگر سورج بلند و بالا عمارتوں کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ اس کا دل جی بھر کر بیزار ہوا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ اداسی سے چھت پر بنی ریلنگ پر چڑھ گئی۔ اسے سورج دکھائی تو دیا، مگر آلودگی ہونے کی وجہ سے اسے واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پیر پٹکتے ہوئے ریلنگ سے چھلانگ لگائی۔ دل بری طرح دکھا تھا۔ کہاں سوات کا ڈوبتا ہوا سورج بھی اتنا روشن، اور کہاں لاہور میں آدھی دوپہر کا سورج بھی ڈوبتے ہوئے چاند جیسا۔ گندا کراچی سورج تک کو دھندلا کر دیا۔ یہ پہلا نام تھا جو اس نے کراچی کو دیا تھا۔ دانت پیستے ہوئے وہ پھر سورج کو حسرت سے دیکھنے لگی تھی، جو بالکل بھی اس دیوانگی کے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ مٹی سے اٹا ہوا سورج ہے یہاں کا، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ لی اور بیٹھ کر موبائل ان لاک کیا۔ وہاں فریال کا میسج تھا۔ آج سوات کا سورج بہت اداس ہے اپنی دیوانی کے بنا۔ غروب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بہت یاسیت تھی۔ وہ آخری لمحے تک تمہارا انتظار کرتا رہا تھا کہ شاید زمر آ جائے۔ پہاڑ اور سورج ہی نہیں، چاند ستارے بھی اپنی زمر کو مس کر رہے ہیں۔ فریال نے ایک خوبصورت کیپشن کے ساتھ اسے سورج کی تصاویر بھیجی تھیں۔ زمر کی آنکھیں ایک دم بھر آئی تھیں۔ وہ سوات کی کتنی دیوانی تھی، اس بات سے سب بخوبی آشنا تھے۔ آج فریال نے اس کی خاطر پہلی بار ڈوبتا سورج دیکھا تھا۔ نہ صرف دیکھا بلکہ تصاویر بھی بنائی تھیں۔ گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں رہنا ہے تو دل کڑوا کرنا ہوگا، ورنہ گزارا مشکل ہے۔ بابا کی پوسٹنگ یہاں ہو گئی تھی، سو ان کا یہاں رہنا مجبوری تھا۔ بابا کو گھر ملا تھا، سو وہ یہاں تنہا نہیں رہ سکتے تھے، اور زمر کو یہاں آنا پڑا۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے تھے۔ وہ لوگ کئی ماہ بعد سوات آتے تھے، چند دن رہ کر واپس آ جاتے۔ امان سے زمر کی محبت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر امان کو رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اکثر حیران ہوتی کہ اس کے دل کی تڑپ امان تک کیوں نہیں پہنچتی تھی۔ دکھ تو یہ تھا کہ امان اسے مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ خاندان میں ہر ایک سے بات کرتا تھا سوائے اس کے۔ امان کے ڈھیروں خواب تھے، ان کی فطرت میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر وہ پہاڑوں سے عشق کرتی تھی تو امان کو بلند و بالا عمارتیں اٹریکٹ کرتی تھیں۔ وہ جلد از جلد کسی بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ پاکستان سے اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ 1 سال بعد اس کی سنی گئی اور وہ باہر جانے لگا۔ اس کے لندن کے کاغذات مکمل تھے۔ زمر کو معلوم ہوا تو وہ خوب روئی تھی۔ اذا، زمر کی بیسٹ فرینڈ، سے کال پر بات کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یار، اگر وہ جا بھی رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کون سا یہاں رہ کر تم لوگ روز ملتے تھے، مہینوں بعد ملتے تھے۔ تمہارے لیے تو وہ پہلے ہی لندن میں تھا۔ اذا نے سمجھانے کی سعی کی تھی۔ اذا، مجھے یہ تو ڈھارس تھی کہ وہ میرے شہر میں ہے۔ میرے شہر کی ہوائیں اسے چھوتی تھیں۔ میں جب وہاں جاتی تھی تو ہوائیں اس کی موجودگی کا پیام دیتی تھیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ عجیب منطق تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم امان کی دیوانی ہو یا سوات کی، اس لیے مجھ سے یار یہ فلمی باتیں نہ کیا کرو پلیز۔ اذا نے اس کی باتوں پر اپنا سر پکڑا تھا۔ زمر کی یہ باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ چند ایک باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔